انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور پھر اس قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے انبیاء علیہ السلام کا جو درجہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے وہ الگ ہی درجہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے برابر نہ کوئی صحابی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی اللہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی علماء پہنچ سکتا ہے، لیکن ہاں اللہ رب العزت نے اپنا انبیاء علیہ السلام کے وقت بھی، انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی ایک مقام رکھا ہے۔ کسی کا درجہ اونچا تھا، کسی کا درجہ کم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام کو ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے کہ ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام سارے ہی معجز ہے، معتبر ہے، اور جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے بڑے درجے والے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام میں اللہ رب العزت نے جو سب سے اونچا مقام اگر کسی کا رکھا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بلکہ پوری مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مقام، ایسا مرتبہ فرمایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا میں نہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ کے نزدیک نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت نہ اس آسمان کو کھڑے کرتے، نہ اس زمین کو بچھاتے، نہ اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کو اتارتے۔ اللہ رب العزت نے اگر اس زمین کو بچھایا ہے، اس آسمان کو تانا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام ہے، وہ عہدہ رکھنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں سمجھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور پھر کنعان میں سے، پھر قریش میں سے، پھر قریش میں بھی جو ہے ہاشمیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آمنہ کے جو ہے ذریعے سے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، تو حضرت آمنہ جو ہے وہ نور، وہ ستارہ، وہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھا کرتی تھی خوابوں کے اندر، سامنے کے اندر، کہ میرے سامنے ایک ایسا نور برستا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نور اس دنیا کا سب سے بہترین نور میں ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کا جو مقام دیا ہے وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا۔ شان نبی کے اندر، شان نبوت کے اندر، شان رسالت کے اندر، شان رسول کے اندر اگر کوئی، یہ تو آپ کا مقام ہے، اگر کسی دوسرے نبی کی کوئی گستاخی کرے تب بھی ہمیں برداشت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ہاں، یہ سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم یہودی اور نصاروں کی طرح نہیں ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور عیسائی کہتے ہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے۔ ان کے اندر یہ اعتدال ہے، ان کے اندر یہ فرق ہے، ان کے اندر یہ جو ہے بغض ہے، ان کے اندر یہ عداوت ہے، ان کے اندر یہ حسد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ
وہ حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، کپٹ رکھتے ہیں، لیکن ہاں یہ امت مسلمہ کے اندر یہ نہیں ہے کسی نبی سے حسد رکھے، کسی نبی کو جو ہے کمتر سمجھے۔ ہاں یہ ضرور ہے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے قرآن کے اندر اور احادیثوں کے ذریعے سے کہ ہمیں سارے انبیاء علیہ السلام پر جو ہے ایمان لے کر آنا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے اندر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر جو ایمان والا ہوتے ہوئے فرشتوں پر ایمان نہ لائے، قرآن پر ایمان نہ لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان نہ لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان نہ لائے، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر سرور دو کائنات اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ میں کوئی گستاخی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کوئی انگلی اٹھائے، آپ کو جو ہے سب سے برا شخص کوئی بتائے، یہ ایمان والے کو برداشت نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا اللہ رب العزت نے اس مقام کا بنایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے نبیوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تو مٹا سکتا ہے لیکن قرآن کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو ہے اخلاق کے سب سے اونچے ستارے تھے، آپ نے ہمیں اخلاق سکھلایا ہے کہ ہاں ہمارے جو دین ہے، ہماری جو قرآن ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو نبی ہے، ہمارے نبی نے کبھی کسی کی شان میں گستاخی کرنا ہمیں نہیں سکھایا، ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم اس نبی کے پیروی ہیں، ہم اس نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جس نبی نے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ یاد کریں مسلمانوں، میرے نبی نے وہ حفصہ کا واقعہ ہے، میرے نبی جب مکہ کے اندر کفار مشرکین سے تنگ آ گئے اور حد سے زیادہ پریشان کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے خاص چچا ابو طالب تھا، بشرطے کہ وہ ایمان نہیں لائے، لیکن ایمان نہ لانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، آپ کی طرفداری میں، آپ کے سامنے ہر وقت کھڑے رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، آپ نے جو ہے حبشہ کی جو ہے سفر کیا، ہجرت کی، وہاں جا کر آپ نے سمجھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ عیسائی سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، کاش وہ سمجھ جائے میری بات کو۔ اور جو ہے آپ نے وہاں کے جو 3 سردار تھے ان سے ملاقات کی، ایک سے کہا کہ میں عرب کے اندر اور جو ہے قریش سے ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں جو ہے اچھائی کی طرف بلاتا ہوں کہ تم ایک اللہ کو مان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور میں کیسے مان لوں؟ اور اگر تو نبی نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو تم سے میں ایسے شخص سے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر جو ہے
تینوں نے جو ہے آپ کو نکال دیا شہر سے اور جوان لڑکوں کو لگا دیا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے دھاگا مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو خون سے آلود کر دیا۔ آپ صلی اللہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک خون سے بھر گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک آگے جو حبشہ سے نکل کر ایک باغ کے اندر پہنچے، آپ کے ساتھ میں ایک جو ہے ایک صحابی بھی تھے، آپ کے غلام تھے، تو اس نے کہا یا اللہ کے رسول تھوڑی دیر آرام کر لے۔ میرے بھائیوں، وہ کیسا منظر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اللہ سے دعا کی یا اللہ تو مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کرتا ہے، ایسے لوگوں کے جو مجھے دیکھ کر منہ چڑھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے کرتا ہے کہ جو مجھے نبی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یا اللہ اگر تو راضی ہے، خدا کی قسم تیری قسم، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے سارا زمانہ مخالف ہو جائے، اور اگر تو راضی نہیں ہے تو یہ میرے لیے بہت نقصان کی بات ہے۔ یا اللہ تیرا راضی کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ایسا منظر تھا، اس گفتگو کو سن کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی اللہ کے سامنے، جو عرضی پیش کی، فوراً رب ذوالجلال کو تو جلال آنا ہی تھا، فوراً جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کی سنو وہ کیا کہتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت جو ہے اسرافیل علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ سے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کی گفتگو سنی ہے، اب آپ کیا چاہتے ہو کہ میرے ساتھ میں یہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے جس کے قبضے میں یہ ہوا ہے، جس کے قبضے میں یہ پہاڑ ہے، اگر آپ اشارہ کرو تو آج اس حبشہ کو جو ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل ڈالیں۔ لیکن قربان جائے اس نبی کی ذات پر جو اتنے رحم دل ہیں، اتنا سب ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں سوچا کہ مجھے بدلہ لینا ہے، نہیں یوں فرمایا اے جبرائیل تجھے پتا نہیں ہے اور ان کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ خدا کی قسم اگر آج یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، کل کو ان کی نسل ایمان ضرور لے کر آئے، اور اگر ان کو مٹا دیا تو پھر ان کی نسل ایمان لے کے کیسے آئے۔ مجھے اس سے فرق نہیں ہے، مجھے تو اس بات سے فرق ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، فرق پڑنے والی بات تو یہ ہے کہ آج اتنے مسلمان ہوتے ہوئے اتنا جو ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان پر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والا اپنے اسلام پر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والا اپنے حبیب سے صرف زبانی محبت کرتا ہے، دلی محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر دلی محبت کر لے تو یہ ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائے۔ اگر یہ ایمان والا ایسا اخلاق بناتا ہے
جیسے میرے حبیب کا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بجائے لوگ ایمان کے اندر داخل ہونے والے بن جائیں۔ قصور ان کا نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ نبی کون ہے۔ قصور ان کا نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا درجہ کیا ہے اللہ کے نزدیک، یہ کون سا درجہ رکھتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو پھر ان کے لیے جو ہے گائے اور بھینس برابر ہے، ان کو کیا پتہ؟ تو وہ گستاخی کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے اس ایمان والے کو۔ اگر یہ گستاخی ہو رہی ہے تو اس ایمان والے کی بدولت ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم، غیر اللہ تمہاری نمازوں کو نہیں دیکھتا ہے، غیر اللہ تمہارے جو ہے اندرونی عبادت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو تعلق اللہ سے ہے، لیکن غیر اللہ تمہارے اخلاق کو دیکھتا ہے، غیر اللہ تمہارے انصاف کو دیکھتا ہے، غیر اللہ تمہاری چلن کو دیکھتا ہے، غیر اللہ تمہاری زبانوں کو دیکھتا ہے، غیر اللہ تمہارے اخلاق کو، کردار کو، جو معاشرہ ہے اس کو دیکھتا ہے۔ کبھی ہم نے غور فکر کیا اپنے معاشرے پر؟ کبھی ہم نے غور فکر کیا کہ ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور فکر کیا کہ ہمارے بزرگ کہاں سو رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور فکر کیا کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور فکر کیا؟ تو غیر اللہ ہماری ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تم نماز پڑھنے آتے ہو مسجد میں، کس طریقے سے پڑھتے ہو، کس طریقے سے وضو کرتے ہو، کس طریقے سے غسل کرتے ہو، کہ نماز میں کیا پڑھتے ہو، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ تو تمہاری اندرونی عبادت ہے، اللہ کے لیے ہے، یہ بنانا پہلے ہے، لیکن تمہارا معاشرہ، تمہارے اخلاق، تمہاری ادبیات، تمہارے احترامات، تمہاری جو ہے یہ ساری چیزیں جب ٹھیک ہوں گی تو پھر لوگ تمہیں دیکھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ غلطی ان کی نہیں ہے کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے گستاخی کرنے کا موقع دے رکھا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کہ ہم کس کی امت میں ہیں؟ کسی کو پتہ، بہت سارے مسلمان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کلمہ اسلام کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نبی کا درجہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بتائے کون کہ ہم خود جو ہے دین پر چلنے کے لیے معتبر نہیں ہے تو ہماری نسلیں کیسے چلیں گی؟ خود اسلام کے جو کام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے دور ہے تو دوسرے کیسے چلیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، خیال کریں کہ ہم خود جو ہے درود شریف کی پابندیاں کریں، اللہ کا ذکر کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندیاں کریں، ذکر اللہ کی پابندیاں کریں، اور ہم خود بھی عمل کرنے والے بنے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، باقی نماز نہیں پڑھتے ہیں، بتاؤ کیسے کام بنے گا، کیسے کام چلے گا؟ کہ میں خود بھی نماز پڑھ رہا ہوں لیکن اپنے گھر میں بھی جو ہے اور اہل و عیال کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، جو ہے پڑوسیوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں، تب تمہارا فرض پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی دعوت دیتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ نبیوں نے بھی دعوت دی ہے۔ اب اس امت کا کام ہے، کنتم خیر
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. یہ آیت تمہارے اوپر عائد کی گئی ہے کہ تم جو ہے بھلائی کا حکم کرو لوگوں سے اور جو ہے برائی سے روکو. اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.